معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ قید و بند کی زندگی کتنی مشکل ترین زندگی ہوتی ہے، کتنی خطرناک زندگی ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ قید میں ہوں، جو لوگ جیل خانہ میں ہوں، چاہے وہ ملک ہندوستان کے کسی بھی جیل خانہ میں ہوں، چھوٹے سے جیل خانہ میں ہو یا بڑے سے جیل خانہ میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے کے کسی بھی جیل خانہ میں اگر وہ ہوں، تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیل کی زندگی کتنی خطرناک زندگی ہوتی ہے، کتنی مشکل ترین اور دشوار ترین زندگی ہوتی ہے۔ آئے دن روزمرہ کی زندگی میں کن کن صعوبتوں سے، کن کن مشکلات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انہیں شاریرک ہو یا مانسک ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، ہر طرح سے تکلیف پہنچتی ہے یا پھر پہنچایا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کہ عقل مند ہو وہ نہیں چاہے گا کہ وہ جیل کی دنیا میں جائے، جیل کی زندگی گزر و بسر کرے اور مجرموں کو بڑھاوا دے اور وہ جیل میں جائے، یا کوئی ایسا حرکت کرے، کوئی ایسا کام کرے، وہ جیل خانہ میں جائے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جیل خانہ چلا گیا ہے، کسی سبب سے چلا گیا ہے، کسی وجہ سے چلا گیا ہے، آج میں ان کو رہائی کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا ایک پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ اتنا مجرب العمل نسخہ ہے، اس کی برکت سے 11 دن نہیں گزر پائیں گے کہ آپ کتنے ہی خطرناک جیل میں کیوں نہ ہی رہتے ہو، یا آپ کے دوست و احباب میں سے، یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے، یا آپ کے بھائی برادر میں سے، یا آپ کے باپ دادا، یا آپ کی بہن بیٹی، کوئی بھی جیل خانہ میں ہو، ان کو 11 دن کا یہ وظیفہ کرنے کے لیے بولیں، ان کے پاس جائیں، لکھ کر کے کاغذ میں لے کر کے چلے جائیں، اور انہیں بیٹھ کر کے اس وظیفہ کو 11 دن مسلسل کرنے کے لیے بولیے۔ انشاءاللہ عز و جل 11 دن نہیں گزر پائیں گے کہ ان کے نکلنے کا، ان کے رہائی کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا، کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ قید سے رہائی ان کو مل جائے گی۔ چلیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ پیارا سا نسخہ، وہ پیارا سا وظیفہ کیا ہے، جس کے ذریعے سے 11 دن نہیں گزر پائیں گے کہ قید سے خلاصی کا سبب پیدا ہو جائے گا اور قید سے رہائی ہو جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ بعد نماز فجر جو قید میں ہوں ان کے لیے یہ ہے، وہ کیا کریں، ان کو بتائیں آپ جا کر کے کہ نماز فجر ان کو بولے پڑھنے کے لیے کہ نماز فجر وہ ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی ان کو درود پاک یاد ہے۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 بار اس درود پاک کو پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ 11 بار اس وظیفہ کو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ لفظوں کو توڑ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ایک ساتھ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ہر ایک لفظ کو توڑ کے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ملا کر کے بھی پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان القادر القاہر القوی الکافی یا حی یا قیوم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ لفظوں کو میں نے توڑ کر کے علیحدہ کر کے پڑھا۔ اب اس کو ملا کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان القادر القاہر القوی الکافی یا حی یا قیوم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس وظیفہ کو بعد نماز فجر 11 بار پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ لیکن یاد رہے کہ جب یہ وظیفہ کر رہے ہوں، جب اس کو پڑھ رہے ہوں، تو اس دوران کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی ہے، قطعی طور پر بات چیت نہیں کرنی ہے، ورنہ سارا معاملہ بگڑ جائے گا اور یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ آپ کو یہ نسخہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو میرے دوستوں ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے جو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہیں، یا ان کے گھر والوں کے اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ یہ وظیفہ اپنے ان بھائیوں تک پہنچا سکے، جو لوگ قید میں مبتلا ہوں ان تک یہ وظیفہ پہنچ سکے۔
فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔